اس سے پہلے ہم نے 6 پوائنٹس کو ڈسکس کیا تھا کہ ایک اعتکاف کرنے والے کو اعتکاف سے پہلے اور اعتکاف کے دوران کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ اس کا اعتکاف زبردست اور خوبصورت اعتکاف ہو جائے اور جو اس کا مقصد ہے وہ اسے حاصل ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ اعتکاف کی فضائل کیا ہیں، اس کی برکتیں کیا ہیں۔ لیکن آج اسپیشلی خواتین کا جو اعتکاف ہے اس کو ڈسکس کریں گے اور اس پر بات کریں گے۔ خواتین مسجد بیت میں اعتکاف کرتی ہیں۔ مسجد بیت کیا؟ مسجد بیت گھر کے اندر وہ جگہ ہوتی ہے جو کہ نماز کے لیے خاص کر لی جاتی ہے۔ اگر گھر کے اندر کوئی ایسی جگہ خاص نہیں کی ہوئی تو پھر اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ ایسی جگہ کو خاص کر لینا چاہیے کہ میں وہاں پر نماز پڑھا کروں گی، وہاں پر عبادت کیا کروں گی، قرآن پاک کی تلاوت کیا کروں گی۔ ویسے تو پورے گھر کے اندر ہی کر سکتے ہیں، کسی بھی روم کے اندر، کسی بھی کمرے کے اندر ہم قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں جو پاک اور صاف جگہ ہو، لیکن مسجد بیت خاص کر لینا ضروری ہے اعتکاف کے لیے۔ اور ویسے بھی گھر کے اندر کوئی نہ کوئی ایک جگہ ایسی ہونی چاہیے جو کہ خوبصورت ہو، زبردست ہو، خوب صفائی ستھرائی کا وہاں پر اہتمام ہو، اس جگہ کا بہت زیادہ ادب ہو اور وہاں پر اسپیشلی نماز پڑھی جائے، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، ذکر و اذکار کیا جائے۔ جس طرح ہم اپنے گھر کے اندر بہت ساری چیزوں کی جگہ بناتے ہیں، اپنے الگ الگ سیپریٹ رومز بناتے ہیں، یہ روم اس کا، یہ روم اس کا، وہ روم اس کا، تو اسی طریقے سے عبادت کے لیے بھی ایک بہترین اور خوبصورت جگہ ہونی چاہیے۔ مسجد بیت چونکہ چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے تو لہٰذا یہ جو مسجد بیت ہے یہ قبر کی بھی یاد دلاتی ہے۔ یہ جو جگہ ہے اس جگہ سے عورت کو اعتکاف کے دوران باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ ہاں کچھ شرائط ہیں تب نکل سکتے ہیں۔ نمبر 1، ضرورت شرعی اگر ہے تب نکل سکتے ہیں، اور اگر ضرورت طبعی اگر ہے تو تب نکل سکتے ہیں۔ اب میں نے 2 مشکل نام دے دیے لیکن ٹینشن میں نہ آئے، میں بھی آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ضرورت شرعی کیا ہوتا ہے؟ یعنی حاجت شرعی، اگر وضو وغیرہ کرنے کے لیے جانا ہے یا غسل فرض ہے، غسل کرنے کے لیے جانا ہے تو یہ چیزیں ضرورت شرعی میں آتی ہیں، شریعت کی ضرورت ہے، لہذا ان کاموں کے لیے اپنی جگہ سے یعنی جو اعتکاف کی جگہ ہے وہاں سے باہر جایا جا سکتا ہے، اور جیسے ہی یہ کام پورا ہوگا تو فوراً واپس آنا ہے۔ یعنی کہ باہر نکلے وضو کرنے کے لیے، اس سے باتیں کر لی، اس سے باتیں کر لی، ٹی وی چل رہا تھا تو ایک لمحے کے لیے ٹی وی دیکھ لیا، روم میں چلے گئے، السلام علیکم وعلیکم السلام، یعنی ہاں چلتے ہوئے باتیں کر لیں کہ وضو خانے تک جانا تھا تو اس دوران جو چلنا ہے، اس دوران جو باتیں ہو رہی ہے اس کا منع نہیں ہے۔ باتیں کرنے کے لیے رکیں گے تو اعتکاف تو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ضرورت طبعی اسے کہتے ہیں، جیسے واش روم جانا ہے، فریش ہونے کے لیے جانا ہے، یورین پاس کرنا ہے، کوئی کھانا لانے والا نہیں ہے، آپ کو کھانا لینے کے لیے جانا ہے تو پھر فری ہوتے ہی واپس آپ نے آنا ہوگا۔ اب یہ نہیں کہ کھانا لینے کے لیے جانا ہے، چلو میں کھانا لینے کے لیے تو گئی ہوں، کچن میں کھڑے ہو کے کھا لوں یا کچن میں بیٹھ کے کھا لوں، نہیں، کھانا لے کر فوراً اپنے اعتکاف کی جگہ پر آ کر اعتکاف والے جگہ پر ہی کھانا کھانا ہوگا۔ اب ہاں اعتکاف والی جو آپ کی جگہ ہے وہاں پر بیٹھ کر آپ سلائی کڑھائی وغیرہ کر سکتی ہیں، آپ نے کوئی سبزی وغیرہ کاٹی ہے وہ کام کر سکتی ہیں، کوئی اور دیگر جو بھی کام ہے وہ کر سکتی ہیں، بچوں کا خیال رکھنا ہے بچوں کا خیال رکھا جا سکتا ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اعتکاف کے اندر بندہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے خاص کر لیتا ہے کہ میں نے صرف اللہ ہی اللہ کرنا ہے اور اللہ کی عبادت کرنی ہے، لہذا اعتکاف میں زیادہ فوکس اس بات پہ ہو کہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، نفل نماز پڑھی جائے، ذکر و اذکار ہو، اسلامی کتابیں پڑھی جائیں، نوافل کی کثرت کی جائے اور زیادہ وقت عبادت کے اندر گزارا جائے۔ تو اس کے لیے ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اعتکاف شروع نہیں کیا یا اگر آپ کا اعتکاف شروع ہو گیا ہے یا کسی کی بہن، کسی کی والدہ، کسی کی بیٹی اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہے، اگر اعتکاف سے پہلے ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پہلے سے ایک اسکیجول بنا لیں کہ میں نے پورے 24 گھنٹے اس طریقے سے گزارنے۔ اس میں کیا کیا ہوگا؟ جیسے فجر کی نماز کے بعد اشراق و چاش ہے، اشراق و چاش کے نوافل پڑھے جائیں، اوابین کے نوافل کا اہتمام ہو، صلاۃ و تسبیح کا اہتمام ہو، قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت ہو، بلکہ تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ کیونکہ 24 گھنٹے تو فارغ ہیں، اللہ کی عبادت کرنی ہے تو قرآن پاک کی تفسیر ضرور پڑھ لی جائے۔ 10 دن بہت ہوتے ہیں اور اعتکاف کرنے والا کا کام ہی کیا ہے؟ روزانہ 3 پارے ترجمے اور شارٹ تفسیر کے ساتھ پڑھے۔ اللہ نہ چاہا 10 دن میں آپ قرآن پاک مکمل کر لیں گے، لیکن اگر چلے پھر بھی مشکل ہو گیا ہے تو کم از کم جتنا ہو سکے قرآن پاک کے اتنے پارے تو ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلامی کتاب پڑھنے کے لیے بھی اپنا ٹائم پیریڈ فکس کریں۔ سپوز کریں عصر سے لے کے مغرب تک، یا اس دوران اگر توانائی نہ ہو، طاقت نہ ہو تو فجر کی نماز کے 2 گھنٹے بعد، یا رات کو 12 بجے سے لے کے رات 2 بجے تک، یعنی کوئی اپنا ٹائم فکس کر لیں۔ پھر اس دوران آپ نے اسلامی کتاب ہی پڑھنی ہوگی۔ اسلامی کتاب میں وہ کتاب پڑھیں جس میں آپ کو نماز، روزہ، تیمم، وضو وغیرہ دیگر چیزیں سکھائی گئی ہوں۔ جیسے نماز کے احکام ایک کتاب ہے، اللہ نے چاہا تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ ایزیلی وہاں سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر پہلے سے پرچیز کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، ہارڈ کاپی میں پڑھنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو نماز کے احکام کتاب لے لیں، اس میں آپ کو ضروری جتنے مسائل ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائیں گے، مسافر کی نماز کی کیا مسائل ہیں جو کہ عموماً لوگوں کو نہیں پتہ ہوتے، ایسی بہت ساری باتیں اس کتاب کے اندر آپ کو مل جائیں گی۔ اعتکاف میں پوری کتاب پڑھ لیں، زیادہ موٹی کتاب نہیں ہے، اعتکاف آپ کا ختم ہوگا لیکن علم دین کا بہت سارا خزانہ آپ کو مل جائے گا۔ اسی طرح ذکر و اذکار وغیرہ کا ایک بڑا اماؤنٹ فکس کر لیں، بھائی میں نے 2 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، تو جب بڑا آپ ٹارگٹ فکس کریں گے نا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا زیادہ سے زیادہ وقت درود شریف پڑھنے میں لگے گا۔ پھر اس کو روزانہ میں ڈیوائڈ کر دیں کہ روزانہ میں نے 20,000 مرتبہ پڑھ لیں، تو اس طریقے سے اللہ نے چاہا تو اعتکاف میں بوریت بھی نہیں ہوگی کہ کروں کیا، میں کیا کروں، میں کیا کروں، میں کیا کروں۔ کچھ لوگ، کچھ خواتین کے بارے میں تو میں نے سنا ہے کہ وہ اعتکاف میں بیٹھی ہوتی ہیں اور ان کے سامنے ٹی وی لگا ہوا ہوتا ہے، وہ بیٹھی ہوئی تو اس جگہ پہ اور میڈم صاحبہ ڈرامے دیکھ رہی ہیں۔
بھائی تو اعتکاف میں بیٹھی کیوں جب کرنے ہی الٹے سیدھے کام تھے؟ تو اعتکاف اللہ کی عبادت ہوتی ہے، لہذا کرنے والے کام کریں، اپنا شیڈول بنائیں، بہت ساری چیزیں اس کے اندر شامل کریں، اعتکاف میں کوئی بوریت نہیں ہوگی۔ جب منہ اٹھا کے اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے تو پھر بوریت تو ہونی ہے نا۔ ایک اور اہم بات یہ کہ اعتکاف کے لیے شوہر کی اجازت ضروری ہے۔ اگر شوہر نے اجازت نہیں دی تو پھر اعتکاف نہیں کر سکتے۔ ہاں شوہر اجازت دے دے گا تو پھر اعتکاف کر سکتے ہیں۔ ہاں اب اعتکاف میں اب شوہر کہہ رہا میں اجازت نہیں دیتا تو بھائی اپنا کام کرو، پہلے اجازت دے دی، اب اجازت ہو گئی، اب شوہر کے کہنے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا، نہ ہی توڑنا چاہیے۔ اسی طرح جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے نا، ان تمام چیزوں سے اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جن خواتین کو مینسز وغیرہ آتے ہیں تو اس دوران تو روزہ رکھنا ہی حرام ہوتا ہے نا، روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو جب اس دوران روزہ نہیں رکھ سکتے تو ڈیفینیٹلی اعتکاف بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس بات کا لازمی خیال رکھنا چاہیے۔ اب اگر کسی وجہ سے کسی کا اعتکاف ٹوٹ گیا، چاہے وہ مرد ہے یا عورت، قضا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، بہت آسان طریقہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر مرد ہے تو وہ تو مسجد میں جا کے، اور اگر خاتون ہے تو وہی اپنے مسجد بیت میں وہ قضا اس طریقے سے کریں گے کہ مغرب کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے وہ اعتکاف کی جگہ پہ پہنچ جائیں، اور اگلی مغرب تک وہ وہیں پہ رہیں روزے کے ساتھ، کیونکہ جو اعتکاف کی قضا ہوگی وہ روزے کے ساتھ ہوگی، اس دن کا روزہ بھی رکھنا ہوگا۔ یعنی 24 گھنٹے آپ نے اعتکاف کی جگہ پہ گزارنا ہے، مرد ہے تو مسجد میں گزارنا ہے۔ تو اس طریقے سے اعتکافی قضا ہو جائے گی، چاہے 10 دن کا ہی اعتکاف ہو، لیکن ایک دن کی قضا اس کے لیے ہوتی ہے، پورے 10 دن کی قضا کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ 24 گھنٹہ آپ اس طریقے سے گزار دیں، آپ کے اعتکاف کی قضا ہو گئی۔ اب آخر میں کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اعتکاف سے اٹھے کیسے؟ بھائی کیسے اٹھے؟ جس طرح کرسی سے اٹھ جاتے ہیں، زمین سے اٹھ جاتے ہیں، ویسے ہی نارمل اٹھ جائیں۔ تو اعتکاف سے اٹھنا ہے کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، آپ جس طرح جیسے ہی چاند نظر آئے گا عید کا تو بس یوں سمجھا آپ کا اعتکاف ختم ہو گیا ہے، نارمل آپ پردے سے باہر آ جائیں اور اعتکاف مکمل۔ اور بہت خوبصورت بات یہ ہے کہ جب آخری ٹائم ہو تو بہت ساری دعائیں مانگی جائیں، اللہ سے رو کے توبہ کی جائے کہ اللہ 9-10 دن تیری پاک بارگاہ میں حاضری رہی، لیکن پتہ نہیں میں عبادت کر بھی سکی نہیں کر سکی، یا میں عبادت کر بھی سکا نہیں کر سکا، بس تو ہی معاف فرمانا، اور ہر سال اعتکاف کی بھی سعادت عطا فرمانا۔ کتنی خوبصورت بات ہو کہ ہر سال مدینہ منورہ میں رمضان دیکھنا نصیب ہو جائے۔ تو جو دعائیں آتی رہیں، بہت ساری دعائیں مانگتے رہیں، امت کے لیے دعا مانگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دعا مانگے، بالخصوص غزہ کے مسلمانوں کے لیے، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان کے لیے ضرور دعا مانگے۔ اور ہاں اگر ابھی تک اعتکاف والی پہلی ویڈیو نہیں دیکھی اسے ضرور دیکھیے، اور آگے بھی شیئر کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔